الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کاروبار کے بارے میں 13 سوال و جواب۔ دعائے خلیفہ عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 15 صفحات کا رسالہ کاروبار کے بارے میں 13 سوال و جواب پڑھ یا سن لے، اسے شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: جب ہم بیکری سے کوئی پیک سامان لیتے ہیں اور اسے کھولتے ہیں تو بسا اوقات وہ خراب نکلتا ہے، پھر جب ہم اسے واپس کرنے جاتے ہیں تو بیکری والے تبدیل نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ دکان پر ہی اسے چیک کر کے لیا جائے۔ اگر گھر میں جا کر چیک کرنے کے بعد واپس کریں گے تو دکاندار نہیں مانے گا، جبکہ خریدار قسمیں کھائے گا کہ میں نے اس میں کچھ نہیں کیا، گھر جا کر کھولا تو یہ خراب نکلا، تو یوں جھگڑا ہوگا۔ خریدنے والے کو چاہیے کہ وہ دکاندار سے پوچھ لے کہ میں پیکٹ پھاڑ کر دیکھتا ہوں، اگر صحیح ہوا تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ اب اگر وہ اجازت دے تو ہی پیکٹ پھاڑے، ورنہ بغیر اجازت کے پھاڑیں گے تو جھگڑا ہوگا، اور کاروبار میں ایسا انداز اختیار کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جھگڑے کے امکانات پیدا ہوں۔ اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا، اگر چیز میں عیب ہے تو بھلے خریدار نے اسے دکان پر کھول کر نہیں دیکھا، دکاندار پر واپس لینا لازم ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دکان پر نہیں کھولی جا سکتی، مثلا جو چیزیں گفٹ پیک کے طور پر لی جاتی ہیں انہیں دکان پر کھولنا ممکن نہیں ہوتا اور انہیں گھر پر آ کر ہی کھولنا پڑتا ہے۔ اگر دکان پر کھولیں گے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ عام طور پر معیاری جگہوں پر چیزوں کا خراب نکلنا کم ہی ہوتا ہے، اور جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں بہت سے دکاندار یہ لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ کوئی اصول یا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز خراب ہے وہ دکاندار کو واپس کرنا ہی ہوگی۔ اگر دکاندار واپس نہ کرنا چاہے تو اپنی طرف سے براعت ظاہر کرتے ہوئے گاہک کو کہہ دے کہ یہ چیز جیسی بھی ہے اسے ابھی دیکھ لو، بعد میں واپس نہیں ہوگی، مگر یہ جو لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ سوال: میں ایک دکان پر کام کرتا ہوں، کبھی کبھار ہماری دکان پر گاہکوں کا اتنا رش ہو جاتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتا، تو ایسی صورت میں جماعت کا چھوڑنا کیسا ہے؟ جواب: اگر جماعت کا وقت ہو گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گاہکوں کی بھیڑ کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو یہ جماعت چھوڑنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ گاہکوں کو چھوڑ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی گاہک کی وجہ سے جماعت چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ گاہک چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ذریعے اگر حرص و لالچ کی کاٹ نہیں ہوگی تو پھر کس کے ذریعے سے ہوگی؟ یاد رکھیے، ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہو یا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہو۔ البتہ اگر نوکری کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس میں با جماعت نماز پڑھی جا سکے، تو اس صورت میں اگر کسی نے
وقت کے اندر اندر مکروہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال، کاروباری ضرورت یا رقم کی حفاظت کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے سے علماء اکرام نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس پر سود بنتا ہے۔ سوال، اگر کاروبار میں بار بار نقصان ہوتا جا رہا ہو تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جواب، نفع نقصان اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے، کبھی اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ عموماً عوام یہ سمجھتی ہے کہ کسی نے بندش یا جادو کر دیا ہے۔ ایسے لوگ ہر بات میں جادو، جن اور اثرات جیسی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ فارغ تھوڑی بیٹھے ہیں کہ جادو ہی کرتے رہیں گے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو اس کے لیے جد و جہد محنت کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور روزی میں برکت والے اوراد و وظائف پڑھیں۔ انشاءاللہ روزی کھل جائے گی، ترقی ہو جائے گی اور کاروبار کا نقصان رک جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے چڑیاں اور اندھا سانپ کا مطالعہ کر لیں، اس میں روزی میں برکت کے اچھے اچھے اوراد دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار کھل جائے گا۔ سوال، تجارت کرنے والے بعض لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیجئے یا دارالافتاء چلے جائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی کا پیسہ کھاتے ہیں، پوری زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں شرعی رہنمائی لینا ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب، اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں 99.9% بزنس مین یعنی تاجر ایسے ہیں کہ جن کو بزنس یعنی تجارت کے مسائل معلوم نہیں، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو، صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ لالچ نہیں ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں بس، حالانکہ حرام گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے اکاؤنٹ میں بھر رہے ہوتے اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سی شراب کی دکان کھولی ہے یا میں کون سا سود کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو یہ سیریس ہی نہیں لیتے، سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، ان چیزوں کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ نہ بولو تو چیز بکتی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے، جب یہ حال ہوگا تو برکت کیسے ہوگی؟ نمازوں میں دل کیسے لگے گا؟ خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ رقت یعنی رحم دلی کیسے آئے گی؟ گناہوں سے نفرت کیسے بڑھے گی؟ جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ دارالافتاء اہل سنت انڈیا سے اپنے کاروبار کی سکیننگ تفتیش کروا لیں، اس کے لیے باقاعدہ حاضر ہونا پڑے گا، یا اگر حاضر ہونا ممکن نہیں تو انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے ہی رابطہ کر لیں اور اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی لیں۔ اس کے بغیر اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلانا بہت مشکل ہے۔ میں نے بالکل دو ٹوک اور جنرل بات کی ہے، کسی کے کاروبار پر کوئی حکم نہیں لگایا، سب کو ہی مسائل سیکھنے چاہیے۔ ملازم ہیں تو ملازمت کے، اور سیٹ ہے تو ملازم رکھنے اور سیٹ بننے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یار ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، تو قیامت کے دن بھی کہہ دینا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، نعوذ باللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ و رسول کے احکامات ماننے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم کو کوشش کرنے والا بنائے۔ سوال، کپڑے پر مختلف طرح کے ڈیزائن بنانے کے لیے بچے ہوئے کٹ پیس استعمال کیے جاتے ہیں، کیا اس کے استعمال کی اجازت ہے؟ جواب، کپڑے پر ڈیزائن بنانے کے لیے مختلف طرح کے جو رنگین کپڑے لگاتے ہیں
تو ظاہر ہے وہ کسی تھان کو پھاڑ کر نکالنے سے تو رہے، بلکہ تھان میں سے بچے ہوئے کٹ پیس یا کپڑے سلائی کرنے کے بعد جو مختلف طرح کے کٹ پیس بچ جاتے ہیں ان سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ درزی کے لیے حق اور حلال کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سادہ سوٹ اچھا نہیں لگتا تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ کپڑے لگوا لیتے ہیں۔ بہرحال جس کپڑے سے یہ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ کپڑا چوری کا ہے تو اسے لگوا سکتے ہیں۔ اگر کٹ پیس کے بارے میں یہ طے کر لیا جائے کہ وہ چوری کے ہوتے ہیں تو پھر کٹ پیس کا کاروبار بھی ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں درزی ہوتا تو شاید یہ کہتا کہ اپنے پاس ایک شاپر رکھ لینا اور گاہک کے کپڑے کا دھاگا نکلتا یا جو کچھ بھی بچ جاتا تو وہ سب شاپر میں ڈال دیتا اور سوٹ کے ساتھ شاپر بھی پیش کر دیتا، نیز ساتھ میں کوڑا دان بھی رکھ لیتا۔ اگر اسے شاپر دیکھ کر غصہ آتا تو بولتا اس ڈسٹ بین میں ڈال دو، پھر چاہتا تو اس کو استعمال کر لیتا۔ یہ میرا مزاج ہے کہ پتہ نہیں اسے رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اس میں خطرے کا پہلو بہت بڑا ہے کیونکہ بندے کو شرعی مسائل کی معلومات نہیں ہوتی۔ نفس امارہ یعنی سرکش نفس بھی ہے جو دوسرے کا حق مارنے پر ابھارتا رہتا ہے۔ کپڑوں سے جو کٹ پیس بچ جاتے ہیں وہ مختلف طرح کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ شوقین قسم کے لوگ اس سے بابا سوٹ وغیرہ بناتے ہیں، پھر کی صفائی کرنے کے کام میں بھی آتے ہیں۔ چیزوں کو پھینکنے والا دور چلا گیا، اب ہر چیز بکتی ہے۔ پہلے تو کاغذ کی ٹیپیاں پریس والے پھینک دیتے تھے، پھر غریب لوگ انہیں وہاں سے اٹھا لیتے اور کھانا پکاتے وقت کوئلے وغیرہ جلانے کے کام میں لاتے تھے۔ بہرحال کوئی خوف خدا والا درزی ہو تو اپنے پاس شاپر رکھ لے اور کپڑے میں سے بچنے والی ہر چیز اس میں جمع کر کے اس کے مالک کو دے دے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے کہ اس میں نیک نامی ہوگی اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو جائے گا۔ معاشرے میں ایک محاورہ بن گیا ہے کہ جو چور نہیں وہ درزی نہیں ہو سکتا۔ جس درزی کی کپڑا چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے اگر آپ اسے پورے ناپ کا کپڑا بھی دیں گے تو وہ اس انداز میں کٹنگ کرے گا کہ کچھ نہ کچھ کپڑا بچا لے گا۔ بہار شریعت میں ہے آدھی پنڈلی تک کرتا پہننا سنت ہے۔ اب جو آدھی پنڈلی تک کا کرتا پہنتے ہیں انہیں اس کا تجربہ ہوگا کہ وہ درزی کو آدھی پنڈلی تک کرتے کا ناپ دیتے ہیں، مگر کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جس کا آدھی پنڈلی تک والا کرتا بنتا ہو۔ گاہک کو سمجھ نہیں آئے گی، جب جھک کر دیکھیں گے تو کرتا آدھی پنڈلی تک جا رہا ہوگا اور جب سیدھا کھڑا ہو تو دوسرا کوئی بتائے گا کہ آدھی پنڈلی تک ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک بالشت چوڑی آستین کا بولتے ہیں مگر وہ بھی کہاں ہوتی ہے، کٹنگ میں کپڑا کم کر دیتے ہیں۔ البتہ درزی ایسا نہیں کرتا۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، جو ایسا کرتے ہیں انہیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، مگر سب درزی ایسا نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بہت سارے درزی ہیں جن سے میرا حسن ظن ہے کہ وہ صحیح سے کام کرتے ہیں۔ سوال: آپ کون سا عطر پسند کرتے ہیں؟ نیز عطر کی بوتلوں میں سائز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی 3 گرام کی شیشی ملتی ہے، کبھی 2.5 گرام کی آتی ہے، اور کسٹمر گراہک آ کر 3 گرام عطر مانگتا ہے۔ چونکہ ان شیشیوں میں عطر کی کتنی مقدار آ سکتی ہے اس کا صحیح علم ہمیں بھی نہیں ہوتا، تو کسٹمر کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے یا اس کو صحیح وزن کس طرح بتایا جائے، اس کا کچھ حل ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ 2.5-3 ماشے کی شیشیاں یا چور سائز کی شیشیاں آتی ہیں۔ اس میں واقعی آزمائش ہے کہ دکاندار جس طرح اس کو پورے 3 ماشے کی کہہ کر بیچے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کسٹمر سے وزن کا ذکر ہی نہ کرے،
بلکہ کہے کہ یہ شیشی اتنے کی ہے اور وہ شیشی اتنے کی ہے۔ اگر شیشی پر لکھا ہوا ہو کہ یہ 3 گرام ہے تو دکاندار کہہ دے کہ اگرچہ اس پر یہ لکھا ہوا ہے، میں نے اس کا وزن کر کے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اگرچہ مشکل ہوگا کہ عوام کے ساتھ ڈیلنگ آسان کام نہیں ہے۔ میں بھی کاروباری آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے لوگ تنگ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کرنا پڑے گا، ورنہ 3 ماشا کہہ کر کم والی شیشی دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ سوال: لڑکی کو شادی میں جو مہر کی رقم ملتی ہے تو وہ اسے کس طرح استعمال کرے؟ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے چینل پر سنا تھا کہ لڑکی شوہر کو کاروبار کرنے کے لیے وہ رقم دے سکتی ہے۔ جواب: جو مہر عورت کو ملا تو یہ اس کی مالکہ ہے، کسی بھی جائز طریقے پر استعمال کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اور پھر اگر واپس نہ لینا چاہے تو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ سوال: کیا 9-10 محرم کو کاروبار کرنا منع ہے؟ نیز کیا ان دنوں میں گھر میں چولہا بھی نہیں جلا سکتے؟ جواب: یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ محرم میں چولہا بھی جلا سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ سوال: دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں ملاوٹ کرنے کے سخت عذابات کے ساتھ ساتھ اس کے بڑے گناہ ہونے کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب بندہ کاروبار کرتا ہے اور اس کا نفع دیکھتا ہے تو عذابات کو بھول جاتا ہے اور 2 پیسے کمانے کی خاطر گھروں میں استعمال ہونے والی اشیاء جیسے آٹا، دال، چاول اور گھی وغیرہ میں بعض اوقات صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ملا کر بیچ دیتا ہے۔ اسے احساس نہیں ہوتا کہ ملاوٹ والی چیزیں کھا کر لوگوں کی صحت خراب ہوگی۔ بعض بچے اپاہج و محتاج ہو جائیں گے، کوئی آنکھوں اور کوئی گردوں کے امراض کا شکار ہوگا۔ جو لوگ اس طرح مال کی محبت میں اپنی دنیا و آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا اس گناہ سے بچنے کا آخر ذہن کیوں نہیں بنتا؟ جواب: یہ ایک طویل موضوع ہے، ٹاپک ہے، اور یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ پانی میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اب ایسے حالات میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو پتا ہے کہ یہ مال ملاوٹ والا ہے اور اس میں اتنی ملاوٹ ہے، اس کے باوجود گاہک خوشی سے خرید رہا ہے تو گناہ نہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی خالص چیز تلاش کرتا ہے اور یہ پسند کرتا ہے کہ خالص چیز ملے، لیکن ملتی نہیں۔ اگر ہم مبالغہ کریں تو تقریباً 99.99% چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے؟ سنا ہے کہ دودھ کے ڈبوں میں بھی دودھ کے بجائے وائٹنر لکوڈ یعنی مائع کو سفید بنانے والی شے ہوتی ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس کی چائے بنا کر پی رہے ہوتے ہیں یا اسے دودھ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی ڈبے میں دودھ نہیں اور یہ لکھ بھی دیا ہے، نیز جو کچھ ڈبے میں ہے وہ بھی درست لکھ دیا ہے، تو اب بنانے والا گرفت سے بچ جائے گا۔ آج کل تقریباً مرچ، مسالے اور دودھ وغیرہ میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ دودھ میں پانی ملا ہوتا ہے، دودھ میں گائے، بھینس اور بکری تینوں کا دودھ مکس ہوتا ہے، مگر عموماً لوگ گائے کا دودھ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ گائے کے گھی اور دودھ میں شفا ہونے کے متعلق میں نے پڑھا ہے، اس کے باوجود ہمارے یہاں لوگ گائے کا دودھ زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ بیرون ممالک میں دودھ کے ڈبوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ گائے کا دودھ ہے اور لوگ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دودھ میں گائے، بھینس اور بکری تینوں جانوروں کا دودھ مکس ہے اور گاہک کو پتا ہے پھر تو صحیح ہے، اگر پتا نہیں ہے تو پھر یہ ایک طرح سے دھوکہ ہو جائے گا، کیونکہ گاہک اسے بھینس کا دودھ سمجھ کر لے رہا ہے۔ بھینس کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں اسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ آٹا وغیرہ ملا کر بھی دودھ گاڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایسا کرنے والوں کو ہدایت اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ کالی مرچوں میں
पपीते के बीज सुखाकर डाल दिए जाते हैं। क्योंकि ये भी काले रंग के होते हैं इसलिए पता नहीं चलता। होटलों की इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती और भुने हुए चनों के छिलकों को कलर करके बाज लोग चाय की पत्ती में मिक्स कर देते होंगे। अलगरज ये सब काम हो रहे होते हैं। गर्म मसाले के डिब्बों में भी ना जाने क्या क्या मिला होता है। अगर मुमकिन हो तो मसाले के डिब्बे खरीदने के बजाय बाजार से खुले मसाले लें। अगरचे खालिस ये भी नहीं मिलेंगे मगर कुछ बेहतर होंगे। अलबत्ता गर्म मसाले के पैकेट बनाने वाले सब मिलावट करते हों ये जरूरी नहीं। फिर ये भी होता है कि मसलन मिलावट वाला पैकेट 25 रुपए का मिलता है जबकि खालिस पैकेट पर 50 रुपए खर्चा आता है। अब इसे कम से कम 60 रुपए का बेचना होगा। अब 25 रुपए वाले नाकिस खराब गर्म मसाले वाले पैकेट के मुकाबले में खालिस पैकेट को 60 रुपए में कौन लेगा? यही वजह है कि खालिस चीज फरोख्त करने वाले के बारे में लोग बोलते हैं कि ये लूटता है, अगरचे वो लाख कस्में खाकर यकीन दिलाए कि ये खालिस है मगर कोई उसका यकीन नहीं करेगा। अगर कोई ये कहे कि बाजार में कारोबार करने के लिए मिलावट वाला माल फरोख्त करना बेचना मजबूरी है तो उसे चाहिए कि वो ऐसा काम ही ना करे जिसमें मिलावट करना और धोखा देना हो। हलाल रोजी कमाने के और भी बहुत से जराए हैं, उन्हें इख्तियार करके हलाल रोजी कमाएं। आम तौर पर लोगों को खाने में उम्दा से उम्दा डिशें दरकार होती हैं, फिर अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हराम जराए से माल कमाने के गुनाह में जा पड़ते हैं। बहरहाल जो लोग मिलावट से बाज नहीं आते उन्हें चाहिए कि वो वर्जिश शुरू कर दें ताकि अजाब बर्दाश्त कर सकें। चोट करने के लिए जुमला मैंने कहा है, वरना दुनिया में ना कोई ऐसी एक्सरसाइज है और ना कोई ऐसा केमिकल कि जिससे बंदा जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कर सके या उससे बच सके। अगर कोई नाऊज़ बिल्लाह ये कहे कि मैं अजाब जहन्नम बर्दाश्त कर लूंगा तो ऐसा कहने वाला काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह पाक के अजाब को हल्का जाना है। याद रखिए, जहन्नम की आग अल्लाह पाक की रहमत के पानी और सच्ची तौबा से ही बुझेगी। खौफे खुदा में बहने वाले आंसू ही अजाबे इलाही से बचाएंगे, वरना अपनी अक्ल और होशियारी सब यही रह जाएगी और इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अल्लाह करीम हमें थोड़ी रोजी पर कनाअत अता फरमाए। आमीन बिजाही खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने फरमाया, मिलावट और धोखे से हासिल किया हुआ माल चला भी तो जाता है। मशहूर वाकया है कि एक शख्स दूध में पानी मिलाता था। एक दिन सैलाब आया और उसके सारे जानवर बहाकर ले गया। किसी ने उस शख्स से कहा कि ये वही पानी है जिसे तुम दूध में मिलाते थे। आज वही पानी सैलाब बनकर आया और तुम्हारा सारा माल ले गया। जो पैसा गलत जगह से आता है तो वो गलत जगह डाकुओं वगैरह के पास चला जाता है। कारोबार में धोखा देने वालों के लिए सख्त वईदात हैं। चुनांचे हदीस पाक में है, जो शख्स ऐबदार चीज फरोख्त करे और उस पर ग्राहक को खबरदार ना करे तो ऐसा शख्स अल्लाह पाक की नाराजगी में रहेगा और फरिश्ते उस पर लानत करते रहेंगे। दूसरी हदीस पाक में है, तमाम कमाइयों में ज्यादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है जो बात करें तो झूठ ना बोलें, जब उनके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करें, जब वादा करें तो उसका खिलाफ ना करें, जब किसी चीज को खरीदें तो उसकी मजम्मत यानी बुराई ना करें, जब अपनी चीज बेचें तो उसकी तारीफ में मुबालगा ना करें, उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील ना करें और जब उनका किसी पर आता हो तो सख्ती ना करें। अल्लाह पाक हमें हलाल रोजी कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल, एक इस्लामी भाई का भैंसों का कारोबार है। उनके जहन में किसी ने ये बात बिठा दी है कि जब भी आप अपना कारोबार बढ़ाएंगे आपके ऊपर जादू हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा।
اس طرح کی کیفیت میں بندہ کیا کرے اور اس کا اعتماد کیسے بحال ہو؟ جواب: ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک پر بھروسہ کرے، اللہ پاک جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اگر وہ شخص کسی کا مرید ہے تو اپنے پیر و مرشد کے شجرے کے اوراد پابندی سے پڑھے اور تعویذ پہن لے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اثرات وغیرہ بھی چلے جائیں گے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سوال: بعض لوگ اپنے کپڑے دھوبی کے پاس بھول جاتے ہیں اور طویل عرصہ گزر جاتا ہے، اس صورت میں دھوبی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: دھوبی کو چاہیے کہ وہ اپنے گاہکوں کے موبائل نمبرز اور ان کا ایڈریس لے لیا کرے، پھر گاہک کے نہ آنے کی صورت میں اسی ایڈریس پر اپنے پاس کام کرنے والے کو کپڑے دے کر بھیج دے۔ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر دھوبی خود گھر سے کپڑے لے جاتے ہیں اور دھلنے کے بعد خود دے بھی جاتے ہیں، اس میں کسی گاہک کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لانڈری کا کاروبار ہوتا ہے اور اس میں کام کرنے والے لوگ بھی آس پاس کے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی گاہک اپنے کپڑے بھول بھی گیا ہے تو اس کے گھر میں کوئی کپڑے پہنچا ہی دے گا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اگر دھوبی غفلت کر جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر دھوبی کو غفلت کرنی نہیں چاہیے۔ گاہک کے کپڑے بھولنے سے وہ مال غنیمت نہیں ہو جائے گا کہ ان پر قبضہ کر لیا جائے، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہوگا۔ عموماً لانڈری والوں کے گنتی کے ہی گاہک ہوتے ہیں، روز بروز نئے گاہک نہیں آتے ہوں گے۔ کاغذ پر نام لکھ کر دیوار پر لگا دے تاکہ اگر کوئی اپنے کپڑے بھول بھی گیا ہو تو کاغذ دیکھ کر اسے یاد آ جائے۔ سوال: پانی کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ نوٹ: صفحہ 4-5 پر موجود سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہی عطا فرمودہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آڈیو رسالہ سماعت فرمانے والے اے عاشقان رسول، آپ نے کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب سماعت فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اے عاشقان رسول، اگلے ہفتے کا آڈیو PDF رسالہ پڑھنے سننے کی نیت فرما لیجئے۔ آپ نے اس رسالے کو اپنے طور پر پڑھا ہے، یہ سب کو جمع کر کے سنایا ہے، اس کی معلومات دعوت اسلامی کے ذمہ داران تک ضرور پہنچائیے تاکہ اس کی رپورٹ بھی بنائی جا سکے۔